السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ورڈ پریس کریش کورس 2023 کی پہلی کلاس ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ ورڈ پریس ہے کیا۔ اصل میں یہ انٹروڈکشن ورڈ پریس کا نہیں ہوگا، یہ دراصل ویب سائٹ کا انٹروڈکشن ہوگا کہ ایک ویب سائٹ کیا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، کون کون سے طریقے ہیں، ورڈ پریس کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہی انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کروں گا۔ تو اس سے پہلے چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے کہ اگر آپ میرے گروپ میں جوائن ہیں، واٹس ایپ گروپ میں، اور اگر نہیں ہے تو لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ تو میں نے گروپ میں پول لگایا تھا، کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ورڈ پریس سیکھنا ہے، اور زیادہ تر لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے HTML سیکھنا ہے۔ تو میں نے دونوں پلے لسٹ شروع کر دی ہیں۔ یہ ورڈ پریس کی پلے لسٹ ہے، آپ اس کو بک مارک کر لیں، اور جو لوگ کوڈنگ دیکھنے والے ہیں ان کو اسی چینل کے اوپر CSS کی پلے لسٹ مل جائے گی، اس کو بک مارک کر لیں۔ چلیں وقت کو ضائع نہیں کرتے، سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ ورڈ پریس ہے کیا۔ میں آپ کو تھیوری تو بالکل کرواؤں گا نہیں، میں آپ کو پریکٹیکل کرواؤں گا، مارکیٹ میں جو چل رہا ہے انشاءاللہ وہی کرواؤں گا۔ تو آپ نے دل لگا کے محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ اور میں دل لگا کے آپ کو سکھاؤں گا، اور انشاءاللہ مل کے ہم یہ اسکل سیکھیں گے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ ورڈ پریس ہے کیا یا ویب سائٹ ہے کیا۔ سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، میں ایک بہترین سی ڈرائنگ بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کے ہاتھ ہو گئے۔ اچھا، اب آپ سب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی اگزامپل لیں، آپ کا کوئی نہ کوئی نیم ہے کسی، اب جیسے میرا نام زیب ہے، ٹھیک ہے، شاہ زیب حسن میرا نام ہے، کسی کا نیم سہیل ہوگا، کسی کا نیم دانش ہوگا، کسی کا نیم عرفان ہوگا، کسی کا نام جنید ہوگا، مطلب ہر بندے کا اپنا نیم ہے۔ اب جب کسی نے کسی بندے کو بلانا ہوتا ہے تو وہ اس کے نیم سے بلاتا ہے، ظاہری بات ہے۔ اب مجھے آپ نے بلانا ہے تو آپ میرا نام پکاریں گے کہ شاہ زیب بھائی بات سنیں، زیب بھائی بات سنیں۔ تو اسی طریقے سے بھائی جان، جب آن لائن ہم فیلڈ میں دیکھتے ہیں نا، تو کوئی ویب سائٹ ہے، تو کسی ویب سائٹ پر اگر ہم نے ایکسیس کرنا ہے، اس ویب سائٹ پر جانا، تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی نیم ہوگا۔ اب فار ایگزامپل کوئی نیم لے لیتے ہیں، جیسے دراز .pk، ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک نیم ہے۔ تو جو ویب سائٹ کا نیم ہوگا نا، اس کو کہتے ہیں ڈومین، ٹھیک ہے۔ آج میں نے آپ کے یہ کنسیپٹ ہر حال میں کلیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو کنفیوژن نہیں رکھنی۔ یہ لوگ جو ہو جاتے ہیں نا اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ڈومین کیا ہے، کیا یہ والی ڈومین ہے، کیا یہ والی ڈومین ہے، کیا یہ مکمل ڈومین ہے، ان چیزوں میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہوسٹنگ کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا، ہوسٹنگ کیا ہے، CMS کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کی کور کر دوں گا۔ اب آپ سمجھیں کہ ڈومین کیا ہے۔ یہ ڈومین مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ساتھ میں .pk ہے، یہ .com ہوتا ہے، جیسے amazon.com ہوتا ہے، یا اور کافی سارے ہیں۔ اب Amazon کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے myamazonguide.com۔ یہ جو ساتھ میں .com .net .pk .xyz کچھ بھی آ رہا ہے، ان کو کہتے ہیں TLD، یہ جسٹ ایکسٹینشن ہوتی ہیں۔ اور ڈومین کیا ہے؟ یہ ڈومین پورا نیم ہے، دراز.pk amazon.com، ٹھیک ہے۔ یہ پورا جو نیم ہے اس کو کہتے ہیں ڈومین۔ اب جس طریقے سے آپ کا کوئی نیم بلائے گا، ظاہری بات ہے آپ اس کی بات سنیں گے۔ تو جب ویب سائٹ کا کوئی نیم لکھے گا براؤزر میں تو وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اگر ہم یہاں لکھتے ہیں دراز.pk تو ظاہری بات ہے دراز کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو ڈومین دراصل اس ویب سائٹ کا نیم ہو گیا۔ تو اب آپ نے نوٹ کرتے آنا ہے کہ ویب سائٹ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز کون سی ہو گئی؟ ڈومین، ٹھیک ہے۔ اب کچھ چیزیں ویب سائٹ بنانے کے لیے پیڈ ہیں، کچھ چیزیں فری ہیں۔ تو یہ ڈومین جو ہے یہ پیڈ چیز ہے۔ اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے، آفیشیل ویب سائٹ، لوکل ہوسٹ کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈومین ریکوائرڈ ہوگی جو کہ پیڈ ہے۔ اب ڈومین ہم کہاں سے بائی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ GoDaddy پہ جاتے ہیں، کافی سارے ڈومین رجسٹرار ہیں جہاں جا کے آپ اپنی ڈومین وغیرہ بائی کر سکتے ہیں، رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ سمپلی آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہوتی۔ آپ نیم لکھیں جس نیم کی آپ نے لینی ہے ڈومین۔ فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں سہیل ارشاد، فار ایگزامپل کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، یا کوئی آپ کسی بزنس کا نیم لکھ دیں۔ آپ نے جسٹ وہ نیم لکھ کے اور یہاں سے سرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اگر وہ ڈومین اویلیبل ہے یا نہیں اویلیبل، اور یا اگر اویلیبل ہے تو اس کی پرائس وغیرہ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے اس کی پرائس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔
اور فار ایگزامپل یہ کہہ رہے ہیں سہیل ارشاد از اویلیبل.com کے ساتھ ہے 990 روپیز میں، ٹھیک ہے. تو میک اٹ یور پہ جائیں گے اور جسٹ جا کے پیمنٹ کریں گے. تو وہ کوئی ایسی بتانے والی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ایشو آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو اس طریقے سے آپ ڈومین بائی کر سکتے ہیں. پر ایئر کے حوالے سے ہوتی ہے تو آپ 1 سال کے لیے بھی بائی کر سکتے ہیں. یہ جتنے ٹائم کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو ریکوائرڈ ہوگی آپ بائی کر لیں گے. تو آج اب پہلی چیز ویب سائٹ بنانے کے لیے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے ڈومین، وہ اب آپ کو کور ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز اب ہم بات کرتے ہیں ہوسٹنگ کی. ایک ویب سائٹ بنانے کے لیے ڈومین کے بعد جو دوسری چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہوسٹنگ، ٹھیک ہے. اب ہوسٹنگ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہوسٹنگ کیا ہے. میری یہ جو رائٹنگ ہے نا، یہ بٹ پیپر کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں ماؤس کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ بالکل اچھی نہیں آ رہی ہوگی. تو جسٹ آپ نے میری باتوں کو سمجھنا ہے میں کیا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ورڈ میں بھی آپ کو سمجھنا ہے. اچھا جی، ہوسٹنگ کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہوسٹنگ کیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ڈومین بتایا کہ آپ کا نیم ہے. اب آپ لوگ ہیں، ظاہری بات ہے آپ کہیں نہ کہیں رہتے ہوں گے. اب آپ اپنے جہاں ظاہری بات ہے اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، جہاں سے کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو چارپائی یا بیڈ چاہیے سونے کے لیے، آپ کو بستر چاہیے اپنے اوپر ڈالنے کے لیے، آپ کی ضروریات کی چیزیں ہیں نا. اور آپ کہیں تو رکھتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی تو آپ ظاہری بات ہے ایگزسٹ ہی نہیں کر پائیں گے. تو اسی طریقے سے ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر امیج لگی ہوتی ہیں، اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر آڈیوز ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سٹور کہاں ہو رہی ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو سٹور ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہوسٹنگ پر، ٹھیک ہے. مطلب جیسا کہ آپ کو ورڈ ہوسٹ سے نظر آ رہا ہے، ہوسٹ میزبانی کرنا، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا. تو ہوسٹنگ کمپنیز کیا کرتی ہیں، ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو ہماری امیج، ہمارے فوٹوز وغیرہ، ہمارا جو سارا ڈیٹا ہے وہ اپنے پاس سٹور کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ڈومین ہم نے بنانی ہے تو سب سے پہلے ڈومین کا نیم، یعنی اگر ہم نے ویب سائٹ بنانی ہے تو سب سے پہلے ویب سائٹ کا نیم لیں گے جس کو ہم ڈومین کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہوسٹنگ لیں گے، ٹھیک ہے، جس پر اس ویب سائٹ کی ساری چیزیں سٹور ہوں گی. یہ جسٹ نیم ہے، یہ خود کوئی چیز سٹور نہیں کر سکتا. اس جو چیزیں سٹور ہونی ہوگی وہ اس ہوسٹنگ پہ ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اچھا، یہ 2 کام کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، ڈومین بھی ہم نے لے لی، ہوسٹنگ بھی لے لی. اب ہم ان دونوں کو آپس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان دونوں کو آپس میں ہم ایڈ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر ڈومین ہم نے گو ڈیڈی سے لی ہے، ہوسٹنگ ہم نے کہیں اور سے لی ہے. چلیں ہوسٹنگ کا بھی آپ کو بتا دوں، یہاں گو ڈیڈی سے بھی ہم ہوسٹنگ وغیرہ لے سکتے ہیں. اس کی پروڈکٹس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں جو ریکمنڈ کرتا ہوں سب سے بیسٹ ہوسٹنگ جو ہے، یہ دیکھیں نا، اگر آپ گو ڈیڈی پہ آئیں تو یہاں بھی ویب سائٹس اینڈ ہوسٹنگ کا آپشن ہے، آپ ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اگر سب سے بیسٹ ہوسٹنگ میں سمجھتا ہوں ہوسٹنگر کی ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے ہوسٹنگر کو یوز کیا ہے. ان کی سپورٹ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہوسٹنگر میں لکھتا ہوں اور سرچ کر کے دیکھتا ہوں. تو یہ جسٹ کوئی ایک ویب سائٹ نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی بائی کر سکتے ہیں، کافی ساری. آپ جسٹ لکھیں گے ہوسٹنگ پرووائڈنگ کمپنیز ان پاکستان، بیسٹ ہوسٹنگ پرووائڈنگ. تو اگر آپ میری ریکمنڈیشن پوچھیں نا، میں نے آپ کو بتا دی ہوسٹنگر. اب آپ نے اگر کوئی ہوسٹنگ لینی ہے تو آپ یہاں آئیں گے اس ویب سائٹ پہ، اور یہ دیکھیں ایوری تھنگ یو نیڈ ٹو کریٹ اے ویب سائٹ اپ ٹو 70%. اس کے ساتھ یہ فری ڈومین بھی دے رہے ہیں اور ہوسٹنگ بھی دے رہے ہیں، پلس 3 months فری میں دے رہے ہیں. $2.99 پر منتھ کے حساب سے ایئر کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آ کے آپ ہوسٹنگ وغیرہ بائی کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو بائی کرنا نہیں سکھا رہا، آج کی ویڈیو کا مقصد جسٹ انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو جسٹ میں بتا رہا ہوں کہ کون سی چیز ویب سائٹ کے اندر کون سی چیز ریکوائر ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کنسیپٹ کیا ہے. تو جسٹ آپ نے سمجھنا ہے. ابھی یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ ظاہری بات ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی، ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا سب کچھ. تو آج جسٹ آپ نے کنسیپٹ لینا ہے، ٹھیک ہے. مطلب ڈومین آپ کو پتہ ہو کہ ڈومین کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہو کہ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے. ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے CMS کی، CMS، کیونکہ ہم ورڈ پریس سیکھ رہے ہیں نا، تو اس لیے میں CMS کی بات کر رہا ہوں. جناب CMS ہوتا ہے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم. اب اس کی آپ کو اگزامپل دوں کہ CMS کیا ہے، اگزامپل کی بیس پہ سمجھاتا ہوں. ہم نے ڈومین لے لی، ہم نے ہوسٹنگ لے لی، ان دونوں کو ہم نے آپس میں انٹیگریٹ کر دیا، جوڑ دیا. اس کے بعد ہم اس کے اوپر CMS انسٹال کریں گے. CMS کے اگزامپل ہیں ورڈ پریس ہے، وکس ہے، شاپیفائی ہے، اور کافی سارے CMS ہیں، ہم کوئی بھی انسٹال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو CMS ہماری ہیلپ کیا کرے گا، یہ ہے کیا کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جیسا کہ آپ اگر کسی انگریز سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر ہائر کرتے ہیں جو آپ کی اردو میں بات سمجھ کے انگریز کو بتائے گا انگلش میں، ٹھیک ہے، اور انگریز کی بات سمجھ کے آپ کو بتائے گا اردو میں. تو وہ دراصل آپ دونوں کی ہیلپ کر رہا ہے، آپ دونوں کے درمیان رابطے کو آسان بنا رہا ہے. تو اس طریقے سے کوئی بھی ویب سائٹ جو ہے نا وہ کوڈنگ کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. ہر ویب سائٹ کوڈنگ کے اوپر بنتی ہے، لیکن یہ جو ہم ورڈ پریس کے تھرو ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں، ورڈ پریس درمیان میں ایز اے ٹرانسلیٹر ہوتا ہے. یہ ہماری زبان سمجھتا ہے، ہم اپنی زبان میں اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں اور یہ بیک اینڈ کے اوپر کوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، اور بیک اینڈ میں ویب سائٹ کوڈنگ کے تھرو ہی بن رہی ہوتی ہے. یہ ایز اے ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، مطلب ہمارے کام کو آسان بنا دیتا ہے. آپ اگر دیکھیں، آپ نے سب نے ریسرچ کرنی ہے کہ ورڈ پریس کی امپورٹنس ہے کیا. اگر اس دنیا میں 100 ویب سائٹ، اس نیٹ کے دور میں 100 ویب سائٹس ہیں نا ٹوٹل، مطلب سب کو ملا کے ورڈ پریس کو، وکس کو، شاپیفائی کو، کوڈنگ کو، سب چیزوں ہزاروں کی تعداد میں CMS ہیں، ان سب کو ملا کے اگر 100 ویب سائٹ ہیں تو ان میں سے 40 ابو ویب سائٹ ورڈ پریس کے اوپر بنی ہوئی ہیں. تو یہیں سے آپ ورڈ پریس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا زیادہ یوز ہوتا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا ایزی ٹو یوز ہے، سیکیور بھی ہے. 100% سیکیور نہیں ہے وہ، انشاءاللہ اگر ایڈوانس میں جائیں گے نا ورڈ پریس کے آخری حصے میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ورڈ پریس کو سیکیور کس طریقے سے بنانا ہے. اگر مال ویئر آ جاتا ہے، کوئی وائرس آ جاتا ہے، ہماری ویب سائٹ ہیک ہو جاتی ہے، تو اس ویب سائٹ کو ہم نے کس طریقے سے دوبارہ سے اس کو سیٹ کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ آگے کور ہوتی رہیں گی چیزیں. مجھے لگتا ہے ویڈیو بھی کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، آج جسٹ انٹروڈکشن کی ویڈیو تھی. تو آج کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے اس میں جسٹ میں نے کور کیا کہ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ڈومین کیا ہوتی ہے، ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد CMS کیا ہوتا ہے، ورڈ پریس کیا ہے. تو امید ہے ان تینوں چاروں چیزوں کا تو آپ کو کنسیپٹ انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو آج کی ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. کل سے اس کو پراپر لے کے چلیں گے، کلاس بھی بڑی ہوگی. یہ میں گروپ میں بھی پوچھ لوں گا کہ کیا کلاس کم ٹائم کی ہونی چاہیے یا زیادہ ٹائم کی ہونی چاہیے، تاکہ سب لوگوں کے لیے آسانی ہو، دیکھ سکیں سب لوگ. اور اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے کسی بھی قسم کا تو آپ مجھے ان باکس کریں گے واٹس ایپ پہ. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو بناؤں گا پہلے آپ کی وہ جو ایشو ہوگا اس کی کلیئرٹی کروں گا، اس کو سالو کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا. تو ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.